الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے انسانوں کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس محسن عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے زباں پہ مومن کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زباں پہ مومن کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام معززین علاقہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے اللہ جل جلالہ کے پاک کلام سے ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو مختصر ترین ارشادات نقل کیے ہیں میرا اللہ آپ حضرات کی برکت سے مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنا صحیح ہو جو صحیح ہو اس پر سب سے پہلے میرا اللہ مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری بات آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ جلدی سمجھ آئے گی سمجھ آ جائے گی تو اللہ پاک انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے اس دنیا کے اندر میں اپنی بات کرتا جاؤں گا اگر آپ کو بھی سمجھ آتی جائے تو آپ اپنے اوپر فٹ کر لینا عموماً بیان کے اندر ہر حضرات کا اپنا اپنا انداز ہے اپنا سٹائل ہے یا اپنا طریقہ ہے میرا انداز اپنے بیان کرنے کا یہ ہے کہ پورے بیان میں میں مخاطب مجمع کو نہیں کرتا میں اپنی ذات کو کرتا ہوں الحمدللہ معمول یہ ہے کہ باوضو ہو کے بیان کرتا ہوں صلاۃ الحاجت پڑھ کے کرتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت نفع عطا فرما دے مجھے نفع دے
آپ حضرات کی برکت سے مجھے دے، اگر کوئی نفع والی چیز ہو تو اللہ آپ کو بھی نفع عطا فرما دے۔ اس لیے میں دو چار باتیں اپنے دل کو کہوں گا، اللہ کو سناؤں گا، آپ بھی سنیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو اس سے نفع حاصل ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے محبت کا جذبہ نہ رکھا ہو۔ ہر انسان کسی نہ کسی دوسرے انسان سے محبت ضرور کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی دوسرے انسان سے محبت ضرور کرتا ہے، اور محبت کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف 4 وجوہات عرض کرتا ہوں، 4 اسباب عرض کرتا ہوں۔ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک سبب پایا جاتا ہے، اور اس سبب کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے کسی دوسرے انسان سے۔ نمبر 1، کسی کا احسان ہوگا۔ نمبر 2، کسی کی شہرت ہوگی۔ نمبر 3، کسی کا اخلاق کردار اچھا ہوگا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمال پایا جاتا ہوگا۔ نمبر 4، کسی کے اندر حسن و جمال ہوگا، اس وجہ سے لوگ دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ حضرات کا علم میرے علم سے زیادہ، آپ کا مطالعہ میرے مطالعہ سے زیادہ، آپ کا مشاہدہ میرے مشاہدے سے زیادہ، آپ حضرات کا تجربہ میرے تجربہ سے زیادہ، میں اپنے تجربہ، اپنے مشاہدہ، اپنے علم، اپنے مطالعہ کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے اندر آپ حضرات دیکھ لیں، سن لیں، پڑھ لیں، کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کے اندر یہ چاروں اسباب بیک وقت موجود ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، میں نہر کے کنارے جا رہا ہوں، نہر کے کنارے جاتے جاتے پاؤں پھسلا، بارش کا موسم، نہر میں گر گیا، تیراکی نہیں آتی، ڈوب رہا ہوں، غوطے کھا رہا ہوں۔ کریم نصیر صاحب وہاں چل رہے ہیں، چلتے ہوئے دیکھا کہ کوئی انسان ڈوب رہا ہے، چھلانگ لگائی، نکال لیا، کنارے پہ لگا دیا۔ میں ساری زندگی ان کا ممنون رہوں گا، مشکور رہوں گا، اور ان کے ساتھ میں محب بنوں گا، یہ میرے محبوب بنیں گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے میری جان بچائی ہے، یہ میری جان بچانے کا سبب بنے ہیں، انہوں نے میرے اوپر احسان کیا۔ اور جنہوں نے احسان کیا ہے، ضروری نہیں کہ ان کے اندر شہرت بھی ہو، ضروری نہیں کہ اس کے اندر کوئی اور کمال بھی ہو، ضروری نہیں کہ بڑے ہی اچھے اخلاق اور کمالات کے مالک بھی ہوں۔ ایک احسان کی وجہ سے محبت آدمی کرتا ہے تو اس کے اندر 3 باقی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے کسی کمال کی وجہ سے، کسی اچھے خلق کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس نے اس پر احسان بھی کیا ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس نے اس کے اندر کوئی اور کمالات بھی ہوں، یہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر شہرت پائی جاتی ہو، اور جو آدمی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ چکا ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ اچھے حسن کا مالک ہو، اس کے اندر کوئی کمال پایا جاتا ہو اور اس نے لوگوں پر احسان کیا ہو۔ اور ایک آدمی حسن و جمال کا مالک تو ہے لیکن اس کا کردار اچھا نہیں، حسن و جمال کا مالک تو ہے، اس میں شہرت نہیں، حسن و جمال کا مالک تو ہے لیکن اس کے دنیا پر احسان نہیں۔ میں نے دنیا کے اندر دیکھا، میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، میں نے لوگوں سے سنا، مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں محبت کروں، لیکن میں نے محبت کے لیے
मेयार बनाया इन 4 चीज़ों का, लेकिन चारों चीज़ें मैं देखता रहा, मैं सुनता रहा, मुझे कोई ऐसा शख्स न मिला जिसके अंदर ये चारों चीज़ें बैक वक्त पाई जाएं। फिर मुझे एक हस्ती का नाम मिला, मुझे एक ज़ात मिली, मैंने मुताला किया, उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मैंने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने देखा कि लोग मोहब्बत करते हैं एहसान की वजह से। एहसान किसी ने क्या किया? किसी ने दूध का घूंट पिला दिया, किसी ने पानी का घूंट पिला दिया, और किसी ने किसी की जान बचा दी। मैं कुर्बान जाऊं आका मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिसने एहसान क्या किया। पानी का घूंट सिर्फ नहीं दिया, जिसने लस्सी का घूंट नहीं दिया, जिसने दूध का घूंट नहीं दिया। मैं कुर्बान जाऊं उस पैगंबर की ज़ात पर। मैंने देखा है हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को। मेरे आका फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से खता हो जाती है। हज़रत आदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर पर सजूद हो जाते हैं, अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे उस मोहम्मद के वास्ते से जिसका नाम तेरे अर्श पे लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछते हैं कि आदम, मैंने अभी मोहम्मद को पैदा नहीं किया, तूने कैसे पहचान लिया मोहम्मद कौन है? अर्ज़ किया, या अल्लाह, जब आपने मेरे जिस्म को पैदा किया, जिस्म में रूह को डाला, मैंने आंख खोली, अर्श मुअल्ला पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जान गया ये नाम बड़ा आला है, ज़ात बड़ी आला है, ये जिसका नाम तेरे नाम के साथ लिखा है, इसलिए मैंने वास्ता दे दिया तेरी खास हस्ती का, तेरी खास ज़ात का, तेरे मुकर्रब बंदे का। मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, ए आदम, तूने सच कहा, ये मोहम्मद वो ज़ात है जिसको मैंने पैदा न करना होता, मैं तुझे पैदा न करता। इस मोहम्मद को मैंने पैदा न करना होता, कायनात को वजूद न मिलता। तो फिर मुझे कहने दो, मुझे जो कुछ मिला है हज़रत की वजह से मिला है, तुझे जो कुछ मिला है हज़रत की वजह से मिला है, पूरी कायनात को वजूद मिला है हज़रत की वजह से मिला है। मेरे हज़रत ना आते कायनात को वजूद न मिलता। मेरे मोहम्मद का एहसान है, उसने मेरी जान भी बचाई है, मुझे जान मिली मेरे मोहम्मद के वास्ते से, मुझे ईमान मिला मेरे नबी के वास्ते से, मेरे वालिदैन मिले मेरे नबी के वास्ते से, वालिदैन की शफकत मिली मेरे नबी के वास्ते से, मुझे सब कुछ मिला मेरे नबी के वास्ते से मिला है। फिर मैं क्यों ना प्यार करूं उस ज़ात से, इसने एहसान किया, मेरी जान बचाई, उसने एहसान किया जिसको सब कुछ दिया है। पानी का घूंट नहीं, दरिया के दरिया बह गए हैं मेरे नबी के कदमों के वास्ते से, समंदर चल पड़े नबी के कदमों के वास्ते से, दरख्तों को सब्जा मिला नबी के वास्ते से, फूलों को तबस्सुम मिला नबी के वास्ते से, दरियाओं को रवानी मिली नबी के वास्ते से, कायनात को जिसको जो कुछ मिला है मेरे पैगंबर के जरिए से मिला है। तो फिर मैं क्यों ना मोहब्बत करूं उस ज़ात से जिसकी वजह से जिसको सब कुछ मिला है। मैंने देखा लोग प्यार करते हैं शोहरत की वजह से, मैंने देखा लोग प्यार करते हैं शोहरत की वजह से, उनके साथ हो जाते हैं शोहरत की वजह से। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ, ये नौजवान बड़े जल्दी समझेंगे। आप बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं टिकटॉक स्टार के साथ होगा, इसकी भी वीडियो वायरल होगी, मेरी भी हो जाएगी। जितने इसके लाइकर उतने मेरे लाइकर, जितने इसके फॉलोअर इतने मेरे फॉलोअर, जितने इस पर कमेंट्स करेंगे इतने मुझ पर कमेंट्स करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं ये बात अर्ज करता हूँ, किसी को शोहरत मिली है तहसील के अंदर, किसी को जिले के अंदर, किसी को सूबे के अंदर, किसी को मुल्क के अंदर, किसी को दुनिया के अंदर, लेकिन कोई ऐसा नहीं आया जिसको शोहरत मिली हो
اتنی ملی ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک میرے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اتنی شہرت عطا فرمائی ہے. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, میرے رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے محبوب آپ کے نام کو, آپ کے کام کو, آپ کے انعام کو اتنا بلند کر دوں گا. کہاں تک؟ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں حضرت مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہوگی. آپ راز کی خدمت میں کتنی شہرت ہوگی. ایک بات عرض کرتا ہوں, خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں, آپ کتابیں پڑھ لیں, آپ تاریخ کو دیکھ لیں, آپ کسی کی بھی سوانح عمری کو پڑھ لیں, کسی کا تذکرہ پڑھ لیں, ہر ایک کا تذکرہ آپ کو ملے گا. سیاستدان کی آپ کتاب پڑھ لیں, آپ وکیل کی کتاب پڑھ لیں, ڈاکٹر کی کتاب پڑھ لیں, سائنسدان کی زندگی کو پڑھ لیں, ولی کی ولایت کو پڑھ لیں, آپ جس کا بھی تذکرہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں گے. اس کا تذکرہ شروع ہوگا دنیا میں آنے کے بعد, پیدا ہونے کے بعد, فلاں اس کا نام تھا, فلاں علاقے میں پیدا ہوئے, اس کا خاندان یہ تھا, ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی, اعلیٰ تعلیم وہاں حاصل کی, پھر اس نے یہ کیا وہ کیا. میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر کی ذات پر, میرے نبی اس دنیا میں آئے نہیں, آنے سے پہلے تذکرہ شروع ہو چکا ہے. حضرت آدم کی دعا میں میرے پیغمبر آئے نہیں, آنے سے پہلے تذکرہ ملتا ہے. حضرت ابراہیم پیغمبر آئے نہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, اے میرے رب ہماری نسل میں محبوب کو بھیج دو. ہاں ابراہیم نے اٹھائے, حضرت اسماعیل نے اٹھائے, حضرت حاجرہ نے اٹھائے, تینوں مل کر آنے والے پیغمبر کے لیے دعا کر رہے ہیں. آئے نہیں, آنے سے پہلے تذکرہ شروع ہو چکا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں, پیغمبر آئے نہیں, آنے سے پہلے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُهُ احمد, میرے بعد نبی آئے گا, نام اس کا احمد ہوگا, عرشوں پہ احمد ہوگا, فرش پہ محمد ہوگا. میرے نبی آئے نہیں, آنے سے پہلے تذکرہ شروع ہو چکا ہے. حضرت عبد المطلب اپنی قوم کے سردار ہیں, قریش کے سردار ہیں, مکہ میں رہتے ہیں. ابرہہ آ گیا, اپنی فوج کو لے کر آیا, وہ بیت اللہ کو مٹانے کے لیے, بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا. لوگ جمع ہو گئے, اس نے حضرت عبد المطلب کو بلا بھیجا, ہم مذاکرات کرتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں. حضرت عبد المطلب گئے, ان کے اونٹوں کو ابرہہ کے فوجیوں نے پکڑ لیا. حضرت عبد المطلب گئے, کہا کہ تم مکہ کے سردار ہو, جی میں سردار ہو, کیسے آئے ہو؟ کہا میں اپنے اونٹ کی بات کرتا ہوں, اپنے مال کی بات کرتا ہوں. ابرہہ بڑا حیران ہوا, کہا کہ تم تو شکل سے بڑے سیانے لگتے ہو, عقل مند لگتے ہو, رعب اور دبدبا آپ کی ذات کا ہے, آپ کے چہرے کے اندر نورانیت پائی جاتی ہے. میں نے سمجھا آپ بیت اللہ کی بات کریں گے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیت اللہ میرا نہیں, کعبہ میرا نہیں, اس کا مالک اس کا رب ہے, وہ جانے تم جانو. حضرت عبد المطلب آئے, مکہ کے اندر آئے, آ کر کہا, حضرت آمنہ کو بلایا, لوگوں کو بلایا, لوگوں کو بلا کر کہا اے لوگو ابرہہ آ گیا, اب لشکر آئے گا, لڑائی ہوگی, فتح اللہ والوں کی ہوگی, اللہ اپنے گھر کو بچائے گا, یہ اس کو گرائے گا. دیکھیں گے گرانے والا اس کو فتح ملتی ہے یا بچانے والا اس کو فتح ملتی ہے. اس سے پہلے کی میں ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک دن حضرت عبد المطلب نے, حضرت آمنہ, حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی کو بلایا, بلا کر کہا اے دیکھو میں گھر میں آتا ہوں, آمنہ سے خوشبوئیں آتی ہیں, بیوہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خوشبو کا استعمال کرے, ذرا اپنی بہو کو سمجھاؤ, بیٹی کو سمجھاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سمجھا دوں گے, سنتی تو میں بھی ہوں, محسوس تو میں بھی کرتی ہوں. رات ہو گئی, حضرت آمنہ کو بلا لیا, اے میرے بیٹے دیکھو تمہارے ابا یوں بات کرتے ہیں, گھر میں خوشبوئیں آتی ہیں, آپ خوشبو نے استعمال کیا کرو. کہا اماں جان کون سی خوشبو؟ خدا کی قسم میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے, لیکن آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں. اے اماں جان آپ خوشبو کی بات کرتی ہے, میں گھر سے باہر نکلتی ہوں بکریاں چرانے کے لیے, بادل میرے ساتھ چلتے ہیں, دھوپ لگتی ہے, بادل سرا کرتے ہیں, چلتی ہوں بادل چلتے ہیں, رکتی ہوں بادل رک جاتے ہیں. اماں آپ خوشبو کی بات کرتی ہو, میں تو پہلے بھی جاتی تھی اب بھی جاتی ہوں. اے میری اماں بکریاں پہلے چرانے جایا کرتی
थी, बकरियां घास खा के अपने पेट को भर लिया करती थी। आजकल मैं जाती हूँ, मेरा चेहरा देखती रहती है, अपना पेट भर के शाम को वापस आ जाती है, दूध पहले से ज्यादा, पेट फूले हुए है। ए अम्मा, आप खुशबू की बात करती है, मैं सोती हूँ, कभी रात को चांद आके सलाम करता है, सूरज आके सलाम करता है। ए अम्मा, आप खुशबू की बात करती है, मैं पानी भरने पहले भी जाती थी, पानी लेने अब भी जाती हूँ, सहेलियां मेरे साथ जाती है, मोहल्ले वालियां मेरे साथ जाती है, कुएं बजाती हूँ, वो अपनी बारी पे अपने डोल को कुएं में डालकर रस्सी से खींचकर अपना पानी भरती है। रब्बे काबा की कसम, जब मैं पानी लेने के लिए कुएं के करीब जाती हूँ, डोल नहीं डालती, रस्सी नहीं खींचती, पानी के मेरे पाँव को चूम लेते हैं। ऐ मेरी अम्मा, आप खुशबू की बात करती है, मैं बात अर्ज कर रहा था, ये हालात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बता दिए। अम्मा जान ने जब वो दिन आया, अबरहा के साथ लड़ाई और टक्कर का वक्त आया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों को जमा किया, जमा करके कहा, ऐ लोगों, मक्के को खाली कर दो। हज़रत आमना को लिया, ए आमना हमारे साथ चलो, इस आने वाले बरकत की, अब आने वाले बच्चे की बरकत से हमारे लिए दुआ कर दो। हज़रत आमना ने हाथ उठा दिए, अल्लाह इस आने वाले बच्चे की बरकत से अपने घर को बचा ले, इसकी हिफाजत कर ले। मैं अर्ज कर रहा था, अभी आए नहीं, आने से पहले तज़किरा शुरू है। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, सूरह फील पूरी भरी पड़ी है, आए नहीं, आने से पहले तज़किरा शुरू हो चुका है। मैं कहता हूँ, अगर तुमने मैंने मोहब्बत करनी हो, उस जात से की जाए जिससे ज्यादा बुलंद जिक्र न किसी का पहले था, न आज है, न क़यामत की सुबह तक होगा, न क़यामत के दिन होगा, न हशर में होगा, न मैदान में होगा, न जन्नत में होगा। किसी का इतना जिक्र बुलंद नहीं होगा। 70 साल का काफिर कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाएगा। ले नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं, अल्लाह को मान ले, मुसलमान हो जाए। अल्लाह को मानेगा, नबी की रिसालत का कलमा पढ़ेगा, खत्मे नबूवत का इकरार करेगा, जहां पर तौहीद को मानेगा, वहां पर रिसालत को भी मानेगा। मेरे अल्लाह ने मेरे महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया है। फिर मैं क्यों ना प्यार करूं उस जात से जो शोहरत की इंतहा पे पहुंचा है। लोग प्यार करते हैं किसी कमाल की वजह से, मैं प्यार करता हूँ उस जात से जो सिर्फ साहिब कमाल नहीं, जो सिर्फ साहिब कमाल नहीं। मेरे जुमले को रायगा न करना, मेरे जुमले को ज़ाया न करना। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक 1,24,000 अंबिया, हर नबी सिर्फ नबी है। मेरा नबी नबीउल अंबिया है। नबी वो है जिसका कलमा उम्मती पढ़ता है, नबीउल अंबिया वो है जिसका कलमा उम्मत भी पढ़ती है, जिसका कलमा अंबिया भी पढ़ते हैं। हर नबी सिर्फ नबी है। मेरा नबी इमामुल अंबिया है। हर नबी नबी है। मेरा नबी सैयदुल अंबिया है। हर नबी साहिब कमाल है। मेरा नबी सिर्फ साहिब कमाल नहीं बल्कि तमाम कमालात है। हर नबी को कमाल मिला है, मेरे नबी के वजूद से मिला है, मेरे नबी के वजूद से मिला है। और इत्तिफाक की बात, मेरे भाइयों, ज़ौक़ रखने वालों, तवज्जो फरमाइएगा। अंबिया 1,24,000, सहाबा 1,24,000। अंबिया खुदा के नुमाइंदे, सहाबा मुस्तफा के नुमाइंदे। इस तरफ कमालात तकसीम हुए, अंबिया बन गए, इस तरफ कमालात तकसीम हुए, सहाबा बन गए। किसी पर सदाकत का परतो हुआ, अबू बकर सिद्दीक बना। अदालत का परतो पड़ा, उमर फारूक बना। सखावत का परतो हुआ, उस्मान गनी बना। शुजाअत का साया पड़ा, अली मुर्तजा बना। हर एक को जो जो कमाल मिला है मेरे महबूब की जात की वजह से मिला है। सारे कमालात को तकसीम किया जाए, 1,24,000 अंबिया के कमाल मिलते हैं, सबको जमा किया जाए, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह की जात बन जाती है। मेरे नबी
ہر نبی صاحب کمال ہے، میرا نبی صاحب کمالات ہے۔ صرف صاحب کمالات نہیں، منبع کمالات ہے۔ منبع کمالات کہتے ہیں جہاں سے کمالات پھوٹتے ہوں، جہاں سے کمالات پیدا ہوتے ہوں، جہاں سے کمالات تقسیم ہوتے ہوں۔ کوئی تو پیار کرتا ہے اخلاق کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے۔ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ کائنات، اماں سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اے اماں میرے محبوب کے اخلاق کیا ہیں، میرے محبوب کے اخلاق کیسے؟ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، الف لام میم سے پڑھتا جا وہ ناس کی سین پر پہنچے گا، سارے کا سارا قرآن میرے محبوب کے اخلاق ہے، میرے محبوب کے اخلاق ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ تو اخلاق ہے، اللہ رب العزت نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے اخلاق کا مجموعہ بنا دیا۔ جس کو کائنات کے اندر انسانیت میں جو خلق ملا ہے میرے محبوب کی وجہ سے ملا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں حسن و جمال کی، حضرت اما عائشہ صدیقہ در پہ جاتے ہیں، ماں کے در پہ جاتے ہیں، ماں سے پوچھا، کسی نے عرض کیا اے اماں میرے محبوب خوبصورت تھے یا حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، دونوں میں سے زیادہ حسین کون تھا؟ حسین تو دونوں تھے، دونوں میں سے زیادہ حسین کون تھا؟ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے بیٹا مجھے تو اتنا معلوم ہے جس نے یوسف کو دیکھا اس نے انگلی کٹا لی، جس نے محمد کو دیکھا اس نے گردن کٹا لی۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اور میری ماں ہے، ماں کی خدمت میں دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر اجازت لے کر ایک حاشیہ لگانا چاہتا ہوں۔ اے میری اماں آپ نے فرمایا جس نے میرے محبوب کو دیکھا اس نے گردن کٹا لی، نہیں اماں 1500 سال ہو گئے جس نے دیکھا نہیں وہ آپ بھی گردن کٹا رہا ہے، نبی کا عاشق آج بھی گردن کٹا رہا ہے۔ اتنا حسن و جمال کا مالک۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں میرے محترم بھائیوں، میرے محبوب کا حسن کتنا حسن ہے اس کے بارے میں اے پڑھے لکھے نوجوانوں جملے کو ضائع مت کرنا، دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ میرے محبوب کا حسن وہ حسن ہے جس کے در پہ جا کے حسن نے اپنے حسن کی بھیک مانگی ہے۔ ساری کائنات کو جو حسن ملا ہے میرے محبوب کے در سے حسن بھیک میں ملا ہے۔ بھیک میں ملنے والا کتنا حسین ہے، جس کے در سے حسن تقسیم ہوا وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ان سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی زیادہ حسین نہیں، اس کائنات کے اندر ان سے زیادہ کوئی جمال کوئی جمیل نہیں، تو پھر میں کیوں نہ پیار کروں اس ذات سے جو شہرت والا، کمالات والا، احسانات والا، حسن و جمال کا مالک میرے محبوب نے، میرے اللہ نے، اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے لوگو میرے محبوب ان کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ میں اپنی بیان کو ختم کر رہا ہوں، صرف آخری آخری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے، عوام کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، قیامت کی صبح تک آنے والے دلوں کو وہ جانتے ہیں، کون کیسا ہوگا، کون کیا ہوگا، کس کا دعویٰ کیا ہوگا۔ میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں، توجہ فرمائیں گے، سمجھیں گے۔ میں یہ بینر لگا ہوا ہے میرے پیچھے، بینر کے اوپر یہ میرے گھر کا بینر، اس کو چھوڑ دیں کیا لکھا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، دروازے کے باہر ہوں، میں نے ایک بینر لگوایا ہوا ہے، اس پر کیا لکھا ہے؟ مجھے میرے ابا سے بڑی محبت ہے، مجھے میرے ابا سے، تو جو بولیں مجھے میرے ابا سے بڑی محبت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ساتھ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں موبائل میں مصروف ہوں، اور وہ جملے کہتے ہیں، گزرنے والا شخص وہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں میرے ابا جی ہیں،
تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پانی مانگ رہے ہیں، آپ پانی دیتے کیوں نہیں؟ کہتے میں کہتا ہوں مجھے میرے ابا جی سے بڑی محبت ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ بینر پہ لکھا ہوا دعویٰ ٹھیک ہے؟ جن کو بات سمجھ آئی ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک، غلط ہے۔ اب دوسری طرف میرے ہاتھ میں یہ پانی کا گلاس، بینر لکھا ہوا نہیں، گلاس کے اندر پانی بھرا ہوا، بابا جی سو رہے ہیں، گزرنے والا گزرتا ہے، پوچھ کر کہتا ہے یہ بابا جی کون؟ میں کہتا ہوں میرے ابا جی۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں نے پانی کا گلاس پکڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کب آنکھ کھل جائے اور وہ پانی مانگ لیں، میں اسی وقت پانی ان کو پیش کر دوں۔ میں نے لکھا ہوا نہیں، بغیر لکھے میرا عمل بتاتا ہے مجھے باپ سے محبت ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو تمہیں اللہ سے محبت ہے، ہونا یہ چاہیے تھا تم مجھ سے محبت کرو۔ نہیں محبت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا نہیں، ان کو محبت کا نہ کہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے جیسی شکل بنا لو، میرے جیسا لباس پہن لو، میرے طریقے پر چلنا شروع کر دو، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عمل بتلائے گا کون محبت کرتا ہے کون محبت نہیں کرتا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں اپنی آخری بات کر رہا ہوں، اپنا ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا، میں اس کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے، آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے پاس میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس کو میں کل قیامت کے دن اپنی نجات کے لیے پیش کر سکوں۔ اگر میرے پاس کچھ چیز ہے تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ مجھے صرف اسی پر یقین ہے، میرے محبوب کی شفاعت ہے، محبوب کی سفارش ہے، محبوب سفارش کریں گے، میرا کام بن جائے گا، مجھے اسی پر بھروسہ ہے، امید ہے میرے آقا ضرور شفاعت فرمائیں گے، ضرور سفارش کریں گے۔ میں اس کی بنیاد پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں میرے دوستو، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ دبئی ایئرپورٹ سے ہم لوگ دبئی سے آ رہے، ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا ہوں، رمضان کا مہینہ، ہاتھ میں موبائل کھولا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان آیا، نوجوان نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تلاوت کر رہا ہوں۔ کہنے لگا آپ تلاوت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے آپ حافظ نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں، میں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں۔ اب وہ نوجوان خود کہتا ہے عجیب ہے، آپ لگتے تو حافظ ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، آپ لگتے تو حافظ ہیں، لگتے تو حافظ ہیں، اور خود پھر اس نوجوان نے کلین شیو تھا، داڑھی منڈی ہوئی ہے، مونچھیں کٹائی ہوئی ہے، خود کہنے لگا میں حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا عجیب بات نہیں ہے، آپ لگتے تو نہیں ہو، آپ لگتے تو نہیں ہو۔ اس دن جملہ سنا، اس دن مذاکرہ ہوا، اس دن سے لے کر آج تک میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں سوچا کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دیا کرتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں۔ اے میرے بھائیوں سوچو، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا موجود ہوں گے، حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، میں بھی جاؤں گا، میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، لائن میں لگ کر یوں پیالہ کھڑا کریں گے، سامنے رکھ کریں گے، یا رسول اللہ آب کوثر عطا فرما دیجئے، میری پیاس بجھ جائے، یا رسول اللہ آپ مجھے آب کوثر دے دے۔ میرے محبوب سوال کریں آپ کون ہو؟ میں عرض کروں گے یا رسول اللہ میں آپ کو امتی۔ اگر کل قیامت کے دن میرے محبوب نے فرما دیا لگتے تو نہیں ہو، لگتے تو نہیں ہو، کیا جواب دیں گے؟ لگتے تو نہیں ہو، کیا جواب دیں گے؟ یہاں کوئی گورنمنٹ کا ملازم
آج سکول میں وہ بغیر ماسک ہے وہ نہیں جا سکتا، بینک میں داخل نہیں ہو سکتا، لکھا ہے نو ماسک نو انٹری۔ اگر جنت کے دروازے پہ لکھا ہو نو داڑھی نو انٹری، داڑھی نہیں ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے دوستو، آج یہاں سے ایک بینک میں نہیں دوسرے میں چلے جائیں گے، ایک سکول میں نہیں دوسرے میں چلے جائیں گے۔ اگر میرے محبوب نے دھتکار دیا تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کون ہوگا ہمارا؟ ہاتھ جوڑ کے یہ جولی پھیلا کے اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، بڑا وقت ہو گیا۔ اے بھائیو، عمر گزر گئی۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، سفید داڑھی والوں، آؤ اس مسافر کی جھولی کے اندر نبی کی سنت کی خیرات ڈال دو، خیرات ڈال دو۔ بھیک مانگنے آیا ہوں، اللہ کے نبی کی سنت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، نبی کی رسالت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، نبی کی داڑھی کی۔ اے نوجوانوں، میں اپنے ذوق کی بات عرض کرتا ہوں، اگر کسی کا ساتھ ہو وہ میرے ساتھ دے، سمجھ آئے تو ساتھ دے دینا، نہ سمجھ آئے آپ کی مرضی، میں رونا روؤں گا۔ ہاں، یہ فرانس والوں نے میرے نبی کے پتلے بنائے، یہ فرانس کے کافروں نے میرے نبی کے خاکے بنائے، غلط کام کیا، کفر کیا، میرے نبی کے دل کو توڑا ہے، لیکن اپنے ذوق کی بات عرض کرتا ہوں، وہ غیر ہے اور میں اور تو اپنا ہے۔ وہ توہین کریں سمجھ آتی ہے، میں اور آپ بھی نبی کی سنت کی توہین کر جائیں۔ ہم سمجھتے ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے داڑھی مڑا کے اللہ کی قسم نبی کے دل کو توڑا ہے، نبی کے دل کو توڑا ہے، ہم نے نبی کے دل کو دکھایا ہے، اور نبی کے دل کو سکھ نہیں دے سکتے تو نبی کے دل کو دکھ نہ دو، نبی کے دل کو نہ تڑپاؤ۔ کب تک کرتے رہیں گے؟ کب تک کہتے رہیں گے؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ چکوال، یہ کسریالہ، اس میں میں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا۔ ہمارے قاری نصیر صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بلایا۔ یہاں پر اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، لوگ پتھر ماریں، لوگ تھپڑ ماریں، لوگ ٹھڈے ماریں، لوگ گالیاں دیں، خدا کی قسم دکھ نہیں ہوگا۔ اور قاری نصیر ہاتھ اٹھا کے یوں کرے، مارے بھی نہ، تو میں کیا کہوں گا؟ قاری تیرے تے امید نہیں سی، تجھ پہ امید نہیں تھی، تو اتنا بھی کرے گا۔ اے لوگوں، فرانس کے کافر تو نبی کو مانتے نہیں، اور وہ تو جانتے نہیں نبی کا امتی، نبی کا عاشق، نبی کا غلام، نبی کا کلمہ پڑھنے والا جب صبح داڑھی کٹا کر گٹر کے اندر ڈالتا ہے، میرے نبی کا دل دکھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھ پہ امید نہیں تھی، روزہ اقدس سے آواز آتی ہے اور تجھ پہ امید نہیں تھی، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ آج کوئی بڑی محفل میں، بڑی مجلس میں کوئی ایک نوجوان، دو نوجوان، 10 بزرگ کھڑے ہو کر ارادہ کریں آج کے بعد اپنے محبوب کا دل نہیں دکھائیں گے، ارادہ کریں، کھڑے ہو کر اللہ آپ کے ارادوں کو قبول فرمائے گا۔ کھڑے ہو کر ارادہ کریں، اظہار کریں، آج کے بعد اپنے محبوب کا دل نہیں دکھائیں گے۔ ارادہ فرمائیں، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، اپنے دل کو دیکھیں، اپنے دل کو دیکھیں، اللہ خوش ہو جائے، میرا اللہ قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک خوش رکھے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ، اللہ پاک خوش رکھے، اللہ پاک خوش رکھے، جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ میرے محبوب کو خوش کر دے، میرے محبوب کو راضی کر دے۔ ابھی فرشتے جا کر فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ کی سنت کا اعلان کر دیا ہے، وہ سچا عاشق بن گیا ہے، دعوے کے ساتھ نہیں عمل سے ثابت کیا ہے مجھے اپنے محبوب سے محبت ہے۔ اب یہ کہوں گا جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ میں نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔